شروع میں انسان ہے بائی نیچر تھوڑا سا غصہ آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بائی نیچر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دل میں رکھے اور یہ یاد دلاتے رہے ہمیشہ کہ آپ نے تو میرے ساتھ ایسا برا کیا تھا، آپ کو یاد ہے کل کیا تھا یا آج کیا تھا یا پرسوں کیا تھا یا ترسوں کیا تھا یا مہینے بعد کیا تھا یا سال بعد کیا تھا، آپ کو یاد ہے آپ نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا۔ اب زندگی میں تو برائیاں اچھائیاں سارا کچھ آتے ہیں، اگر اس برائی پہ آپ کو فوکس ہے اتنی اچھائیاں بھی تو آ چکے ہوں گے کہ آپ کہیں یاد ہے ہم نے کتنا انجوائے کیے تھے، ہم فلاں جگہ گئے تھے یا ادھر ہم نے ایسے ایک انجوائے کیے تھے یا ایک چھٹی ایسی منائی ہم نے، یا آپ نے مجھے پھول لے کے دیے یا آپ نے مجھے یہ گفٹ لے کے دیے یا ہم نے فلاں کو گفٹ لے کے دیے یا ہم نے یہ پلاننگ بنائی بہترین سی فیوچر کا، ہم نے یہ خوبیوں کو اگر بیان کیا جائے تو زندگی بن جاتا ہے، اور اگر نیگیٹیوٹی کو بیان کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی پھیل جاتا ہے۔ یہ ٹرو بات ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں اس کی نیگیٹیو فورس ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں ہماری زندگی اور ہمارے تمام ہول لائف کو۔ ہم جتنے بھی ایک بات کو چھپائیں کہیں نہ کہیں نمایاں ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ یعنی نزدیک یا قریب ہے، یعنی جس طرح کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے یہ بہت پیارا اور بہت محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بس ہم خراب کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے اتنی بڑھ جاتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایگنور نہیں کرتے ہیں۔ اگر نظر انداز کریں تو یہ باتیں نہ بڑھیں، اور دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں سوری جی میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ کونسلنگ سے بڑی مشکل ہوتے ہیں، کونسلنگ کے پاس کونسلر کے پاس کون جاتے ہیں، کون کسی اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس کہاں جائیں گے، لیکن سمدائے لنگ انرجی NHMF چونکہ ایک انرجی آپ کے اندر سے وہ نیگیٹیو بیہیویئر کو، وہ نیگیٹیو انرجی جو بیہیویئر کے ہوتے وہ ریموو کر دیتے ہیں، اور واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اسی دن بہتری ہے، اسی دن، کیونکہ سمدھا سے آپ ریموو کر دیتے ہیں نیگیٹیو پاورز کو، گھر سے ریموو کر دیتے ہیں آپ اندر سے بھی۔ ویسے پہلے دن اگر یہ ہسبینڈ اور وائف آپ کے پاس آتے ہیں تو اس پہلے دن جب وہ جائیں گے آپ سے، آپ کو لیکچر اٹینڈ کریں گے یا کوئی کلاس اٹینڈ کریں گے یا کوئی جو پہلا لیول اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد جب جائیں گے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے ایٹ لیسٹ کافی حد تک نکل جائے گی یا بالکل نکل جائے گی، یا بالکل بھی نکل سکتے ہیں اچھا، اور کافی حد تک نکل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو میرے اپنے تجربات ہیں جی، یہ میرے اپنے تجربات ہیں، جو بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں اور ان کے یہ ہوتے ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے کے اندر اگلے دن جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹلی 100% ہمارے اندر چینج ہے، ہمارے بیہیویئر بہت اچھا ہے، گھر کا ماحول ایک بلا تشبیہ جنت جیسا بن چکا ہے، اچھا جنت جیسا بن چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ آتا ہے کہ فرق ہے، بالکل فرق ہے، فرق تو ہوتے ہیں، لازم ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اندر کی تنگی جب ختم ہو جاتی ہے کوئی آپ کو تپڑ بھی لگائے گا تو وہ نہیں ہوتا ہے، برداشت اتنے آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح آ جاتا ہے، ایک کی بیہیویئر اگر صحیح نہیں تو دوسرے کی بیہیویئر صحیح ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے، اور یہ میں ان تمام پیرنٹس سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اس کا جواب یا جو بات کریں گے میرے سوال کے جواب میں وہ یقیناً بہت اہم ہوگی، جو پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد سے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس کا جو اثر ہوتا ہے نا سب سے زیادہ، اب اگر ان کے بچے ہیں اور بچے میچور ہو گئے یعنی وہ جوان ہیں، 10 سال کا ہیں، اگر میں جوان نہیں بھی کہتا ہوں، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے اگر ان کے بچے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر پیار سے تو جھگڑا نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے تو جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس غصے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور آ رہی ہوتی ہیں کہ یا تو ہسبینڈ اپنی
وائف کی انسلٹ کسی نہ کسی انداز سے کر رہا ہوتا ہے جملوں میں، یا وائف اپنے ہسبینڈ کی انسلٹ کسی نہ کسی حوالے سے کر رہی ہوتی ہے جملوں کی حد تک. اب کہیں ایسا بھی ہے کہ لوگ مارتے بھی ہیں، تو میں ابھی وہاں تک نہیں جا رہا ہوں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہمارے پیرنٹس ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، عزت نہیں کر رہے، تو آپ یقین کیجئے یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اور آپ کے مشاہدے میں تو بہت کچھ ہوگا کہ وہ اولاد و بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بچپن میں نہیں کی ہیں. اگر آپ کو میں یہ بات کہوں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے اس بات کے اوپر کہ لاسٹ سے جب مجھے تھوڑا ہارٹ کا پرابلم ہوا اور میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے پینا، اس ایج تک، آج سے 2 سال پہلے تک، میں اپنی بڑی سسٹر کے سامنے میری اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ میں سگریٹ پی سکوں. یہ ایک ادب، ایک لحاظ ہوتا تھا. اور یہ ادب اور لحاظ کیوں تھا؟ یہ وہ پیرنٹس کا بیہیویئر تھا آپس کے اندر، اور ہماری وہ تربیت تھی، ہمارے ساتھ وہ بیہیویئر تھا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ رشتوں کا احترام، رشتوں کے ساتھ ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو آج بھی، یعنی کہ اب سے 1 سال پہلے تک، اب تو میں سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں، لیکن 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے جب تک میں بہت سگریٹ پیتا تھا، تب بھی پتہ ان کو ضرور تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی بڑی جو بہن ہے ان کے سامنے میں سگریٹ پیوں. لیکن آج کے بچے آپ دیکھیں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بالکل، یعنی وہی بات ہے کہ ہمارے بیہیویئر اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہم اس چیزوں کو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو صحت کو خراب کرتے ہیں، ہم اس چیزوں کو فخر کر کے کرتے ہیں یہ چیزیں. بلکہ بہت سے دیہاتی علاقوں میں لوگ، میں نے دیکھا گاؤں میں، جیسے گاؤں میں ان ہو جاتا ہے تو سگریٹ وہ پینا شروع کرتے ہیں، تاکہ گاؤں والے دیکھیں کہ وہ بھی تو سگریٹ پیتے ہیں. ان کے جو فخر کی بات ہے، یعنی ان کے جو ان کے کلاس فیلوز ہے، جو باقی جو ان کے ملنے جلنے والے لڑکے نا، وہ تاکہ وہ دیکھیں نا کہ سگریٹ پیتے ہیں، اور بڑے فخر سے یعنی وہ کرتے ہیں. اسٹائل ہی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم تو ایسے پی رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ ادھر لگاتے ہیں، پھنساتے ہیں، اور یہ اسٹائل سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. میں خود بھی کافی سگریٹ پیے میں نے، اتنا زیادہ، لیکن میں بار میں نے چھوڑا اس کو. اور ایک بار تو یہ تھے کہ میں بالکل اسی وجہ سے میں نے سگریٹ لیے تھے کہ میں اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں. اچھا. ہاں، ابھی بھی ایکسپیرینس آپ کا بہت زیادہ میں نے ایکسپیرینس اس چیزوں پہ. میں نے خود کافی سگریٹ پیے، اور بلکہ چین سموکر تھا میں بالکل. ایک دن میں پتہ نہیں کتنے 40 تک بھی ہو سکتے تھے کہ 40 سگریٹ بھی میں پی سکتا دن. یعنی کہ ایوریج 1 گھنٹے میں تقریباً 2-2.5 سگریٹ. 10 سال تک چھوڑ دیے، 10 سال کے بعد ایک بار پھر لیے. اچھا. تو اسی طرح میں اوکا جو ہے اوکا بھی پیتا تھا کچھ اس طرح. لیکن بہت زیادہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی جب اس چیزوں میں ریسرچ پہ، ابھی میرا ایک مشین ہے، میں ابھی ایک مشین بنا رہا ہوں. وہ ایسے ایک مشین ہے جو کہ جس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انسان کے بیہیویئر کو جان سکتے ہیں. اچھا. اب یہ پہلے میں خود پہ آزما رہا ہوں تو پھر میں ادرس پہ آزماؤں گا. سب سے پہلے جو بھی میں کرتا ہوں تو اپنے خود پہ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے بیماریوں کو تشخیص کر سکیں. ایسا ایک مشین ہے جس کے ذریعے آپ بیماریوں کو تشخیص کر سکیں رکھیں، اور وہ انرجائز کر کے پین بھی ٹھیک ہو جائے، اس سے بیماریوں کو بھی ٹھیک ہو جائیں، اور سمدھا کو ہاتھ سے نہ دینا پڑے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ میں، جس طرح کچھ خواتین ہیں ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کس طرح کے آپ اس مشین کو انرجائز کر کے آپ دے دیں اور وہ خود اپنا علاج خود ہی کر لیں. صحیح ہے مزے کی بہت اچھی بات ہے. اس طرح میرے ویسا تو کچھ چیزیں انرجائز کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہے. اچھا. ہمارے آفس میں ہے، اور
یہ اگر لوگ لینا چاہتے ہیں تو لے بھی سکتا ہے. کچھ پین جو ہے وہ ہے ناجائز کی ہوئی, اچھا کچھ اور چیزیں بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ہم ناجائز کرتے, اس کا کام کرتے ہیں, وہ واقعی ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں, اور وہ بیماریوں کو تشخیص بھی کرتے ہیں اور ٹھیک بھی کرتے ہیں, دونوں تشخیص بھی اور علاج بھی کرتے ہیں. تو مجھے ناظرین سے یہ ہے کہ ہماری بکس پڑھیں اور ہمیں فیس بک پہ جوائن کریں. سمدھا ہیلنگ انرجی کی ایک گروپ ہے, سمدھا ہیلنگ انرجی کیپٹل میں لکھیں, اور ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ ہے, اور دا پرنس آف ہیلنگ ہے. یہ ہمارے گروپس ہے, اور ویب سائٹ تو آپ کو پتہ ہے سمد مسافر sammadmusafir.com, samdhahealing.com, zilsciences.com. تو یہ ایک بہت یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیں اور یہ جائیں تھوڑا اویئرنیس کے لیے. اور یہ مسئلہ جو ہے جو سب سے بری مسئلہ ہے, یہ بیہیویئر میں کمی, جی یہ سکندر صاحب یہ ہیلپ کرنی چاہیے ہم نے, تو پورے معاشرے کا میں تباہ ہو رہا ہے, پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جی میں تو دیکھیں گھر ایک تباہ ہو رہا ہے. میں بچوں کی بات جو میں نے کی آپ سے, نسل تباہ ہو رہا ہے. تو جب پیرنٹس کا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے تو ان کی جو اولاد ہے ان کا نہ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ بلکہ بھائی اور بہن کا بیہیویئر بھی ایک دوسرے سے صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ آنکھ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں, کس انداز سے وہ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو وہ بے عزت کر رہے ہیں, انسلٹ کر رہے ہیں, تو وہ بچے بھی اسی طرح سے گرو اپ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے ہوتے ہیں. اور ظاہر پھر معاشرہ بھی ہمارا اس میں اسی انداز کا چل رہا ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا آپ سے, کہ وہ آدمی ٹکرایا اور اس سے لڑنا شروع کر دیا. تو کیا کہیں گے آپ مثلا ایسے پیرنٹس کے لیے کہ جو کیا کریں, مثلا وہ آپ کے پاس آئیں یا گھر میں کوئی ایسا آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے جو میں ایڈوائز کر سکتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ایک یاد رکھے, کیونکہ ہمارے لیے سہولیات زیادہ ہے کہ مثلا ہمارے ایزی ہم دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں, بالخصوص مرد حضرات بڑا ایزی ہے, ان کو آسان ہے, چونکہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, مردوں کی تعداد کم ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو سہولیات زیادہ ہیں اور دوسری شادی کر دو, اس کے ساتھ بیہیویئر کو برا کر دو. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک کے ساتھ صحیح بیہیویئر نہیں کیے, صحیح سلوک نہیں کیے, آپ کے پاس فرشتہ بھی آئیں تو بھی آپ نہیں سنبھال سکیں گے, یہ یاد رکھنا ہے. ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے بیوی میں انٹرسٹ پیدا کرو, اور اپنے ہسبینڈ میں, اگر آپ لیڈی ہے تو اپنے ہسبینڈ میں انٹرسٹ پیدا کرو. یہ دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو سوچ سے بھی, یعنی آپ کی جو نیگیٹو سوچ سے, اس سے ضرور طلاق ہو جانا ہے. یا ایسا تصور کرتے ہیں آپ کہ ایک شہزادہ یا ایک شہزادی ہے اور آپ کی کیا لائف ہے اور کیا خوبصورت زندگی ہے, اپنا کو چھوڑ کے نا کئی سوچے کئی اور ہوتے ہیں نا, صحیح, کتنا خوبصورت ہے, کیسے کس طرح کی ہیں. اگر وہ ساری چیز اپنی بیوی میں تلاش کریں اور اپنی بیوی کو ہی خوش رکھنے کی کوشش کریں تو حالات بھی اچھے ہوں گے, بیہیویئرس بھی اچھے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ بھی اچھے ہوں گے, اور وہ نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہوگی. ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد.